اس کا کیا اچھا انداز سے مثال پیش کی قاسم بھائی نے. لکھنؤ سے تعلق میر انیس کا. لکھنؤ کے محرم کے بارے میں خود ایک بڑا طویل مرثیے میں یہ لکھا ہے کہ جیسی مجلس اور جیسا محرم لکھنؤ کا ہے ویسا تو عالم میں کہیں نہیں ہے. میر انیس کے اس استعارے، اس زبان اور مرثیے کی اس اٹھان میں خود لکھنؤ کا کتنا تعلق ہے؟ لکھنؤ کا جو زمانہ انہوں نے دیکھا وہ بہت ہی ثروت مند زمانہ تھا ادبی لحاظ سے اور تہذیبی لحاظ سے. وہاں 90 برس کے قریب 92 برس کے قریب مسلمانوں کا اقتدار رہا اودھ کی حکومت میں، اور اس میں میر انیس پہلے فیض آباد اور وہاں سے لکھنؤ تشریف لائے، اور بہت ہی باتیں کرنے کی ہیں. مثلاً وہ علاقہ ہے جہاں ہندوؤں کی سب سے بڑی کتاب رامائن جہاں لکھی گئی تھی وہ تھوڑی دور پر اس کا وقوع تھا. یعنی ایودھیا جو ہے وہ فیض آباد سے بہت ہی قریب ہے. بجیا نے جس طرف اشارہ کیا، دنیا کی بڑی شاعری رشتوں کی شاعری ہے، اور کربلا کے جو رشتے ہیں وہ مثالیے ہیں، جیسے اور اساطیری کہانیاں ہیں مگر یہ تاریخی کردار ہیں. رول ماڈلز ہیں، امام حسین ہیں، جناب زینب ہیں، حضرت عباس ہیں، جناب علی اکبر ہیں، خر ہے، جان ہے، ادھر شمر ہے، یزید کی فوج ہے، عبید اللہ ابن زیاد ہے، عمر سعد ہے، ہرملہ ہے. تو سارے کردار جو ہیں وہ تاریخی ہیں، اور ان تاریخی کرداروں میں انہوں نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کی نمود کی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ لکھنؤ میں اس زمانے میں غزل لکھی جا رہی تھی، اور آتش اور ناسخ اور مصفی اور انشاء اور طرح طرح کی، یعنی پوسٹ میر اور پوسٹ سودا پیریڈ ہے. اور شروع میں انہوں نے خود بھی غزل لکھی، لیکن اس کے بعد فوراً ہی انہوں نے مرثیے کی طرف رجوع کیا. تو جو زبان کی جو صفائی تھی وہ اہل لکھنؤ کا ایک اختصاص تھا، اور انہوں نے جو سمجھیے خود میر صاحب نے فرمایا ہوا ہے کہ صبح کھو چلی تھی ترازو شعر، صبح کھو چلی تھی ترازو شعر، مگر ہم نے پلہ گرم کر دیا. میری قدر کرے زمین سخن مگر بات میں آسماں کر دیا، مگر بات میں آسماں کر دیا. تو جو ایفرٹلیسنس جسے آپ کہیے، رواں زبان سادہ اور بالکل بول چال کی زبان، اور خود لکھا ہوا ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ روزمرہ جو ہے وہ شرفا کا روزمرہ ہو، اور ایسی ہو کہ جو بات دل میں کہی جائے وہ اتر جائے. چنانچہ میر انیس کا یہ اختصاص ہے کہ انہوں نے جو نفسیات انسانی ہیں، اس زمانے میں تو کوئی سائیکالوجی کی کتابیں میسر نہیں تھیں، مہیا نہیں تھیں، مگر جس طریقے سے انہوں نے لکھا ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا. ہر مرثیہ جو ہے وہ، آپ سے ابھی گفتگو ہو رہی تھی، جو جب سے شروع ہوتے ہیں مرثیے، جب خدا کا علم سے، جی ہاں، جب قطع کی مسافت شب آفتاب میں وغیرہ، تو اب وہ باقاعدہ آپ کو لے جاتے ہیں، جیسے ایک لفظ لکھا اور آپ کی توجہات جو ہیں وہ کسی اور طرف منعکس اور مرتکز ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ بیان کرتے ہیں. اچھا، ایک بات کہنے کی ہے، یہ جو اس کے ضروری نہیں ہے کہ آپ کا وہ عقیدہ ہو جو میر انیس کا عقیدہ ہے اور اس تاریخ سے. تو ان کی ایک تو آفاقیت ان کرداروں میں ایسی ہے کہ آپ کو مثالیے کے طور پر وہاں بہت ملتی ہے. اور دوسرے جو وزاداری ایک چیز، ایک توقع تھی، ایک قدر تھی جس کی بہت صورت تھی عقائد کے طور پر. اور میں عرض کروں کہ جو زبان ہے اس قدر
سیکل کی ہے، اس قدر سیکل کی ہے. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اتنا آپ اس کو چھیل دیتے ہیں کہ وہ بدنما لگنے لگتی ہے، مگر ان کے مصرے جو ہیں وہ بہت ترشے ہوئے ہوتے ہیں، اور لیکن اس کے باوجود دل میں اتر جاتے ہیں. ایک دو بند میں پڑھوں. آپ یہ موقع ہے کہ حضرت حر جو ہیں وہ دشمن کی فوج سے اس طرف کو آ گئے ہیں اور جا کر پہلی دفعہ ہی شہید ہو گئے ہیں، اور امام حسین جو ہیں ادھر